بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، مریم نواز کی الیکشن کمپین کا خرچہ جو ہے کٹورا سرکار نے پلان کیا کہ ہماری جیبوں سے نکالنا ہے، یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن یہی ہونے والا ہے اور یہ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کے اوپر کچھ تبصرے بھی آ گئے ہیں۔ حامد میر صاحب کی تعریفی ٹویٹ بھی آئی، لیکن پھر وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ صحیح۔ لیکن ڈیلیٹ کرتے ہوئے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں ٹویٹس کا۔ ٹویٹ کے اوپر اگر کسی نے تبصرہ کیا، اس تبصرے کا بھی اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں۔ میر صاحب نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کو وہ تو ڈیلیٹ کر گئے۔ وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کرامت مغل صاحب، مطلب اس حکومت کو اب کیا کہے بندہ، اس کے لیے کوئی پارلیمانی الفاظ ڈھونڈنا نا، اس کی پرفارمنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مہذب لہجہ رکھتے ہوئے، مہذب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے یہ بتانا کہ اس ملک نے معاشی فرنٹ پہ کیسے پرفارم کیا ہے، اس وقت ہماری زندگیوں میں کتنی بہتری یہ لے آئے ہیں، وہ مہذب الفاظ کا چناؤ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آئی ٹرائی کہ میں ان کو صرف نالائق کہوں، نکما کہوں، نااہل کہوں، ناکام بھی کہہ دیں، ناکام کہوں، نا کے ساتھ جتنے بھی لفظ آتے ہیں وہ کہوں، تو یہاں پر اس کو کلوز کر دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے لوگوں کی، اور الیکشن کیمپین کس نے چلانی ہے؟ الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ جی، مریم نواز صاحبہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس حکومت کا جو بھدا، داغدار، بد شکل چہرہ ہے، اس کے اوپر ذرا سرخی پاؤڈر کر کے، اس کی سرجری کر کے، اس کو بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ خوبصورت بنا کے اس بدنما چہرے کو دکھائیں لوگوں کو کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہمیں ووٹ دیے جائیں۔ اس کے لیے لینے پڑتے ہیں ڈیسیجنز، کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ صورتحال میں آپ میری بہتری کریں گے، آپ تا حیات اس ملک پہ حکومت کریں بھائی۔ صحیح۔ اگر آپ جو اسٹیٹ کے، حکومت کے، ریاست سے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے نا، جب میں ٹیکس دیتا ہوں اس کے اگینسٹ مجھے کچھ ملنا چاہیے، مجھے بیسک ایمنٹیز ملنی چاہیے، مجھے صحت کی، تعلیم کی، سیکیورٹی، تحفظ، یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ وہ اگر مجھے نہیں ملتی تو پھر میں ظاہر ہے کہ میری ریزنٹمنٹ ہوگی، میں ایک اور پارٹی کو آپٹ کر لوں گا، پھر ایک اور کو کر لوں گا، لیکن میں کم از کم جس نے تباہی مچائی ہوگی اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے اس کا جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا، جلسے ہی کہے جاتے ہیں آپ گفتگو میں۔ یار اگر کوئی خوش ہو جاتا ہے جلسہ کہنے سے تو آپ کو پرابلم ہے، اگر کوئی ناراض ہو تو پھر نہیں ناراض۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ چاہے کسی شادی ہال میں کر رہی ہیں، چاہے کسی کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹی کے اسمبلی ہال میں، ان کا جو چھوٹے آڈیٹوریمز بنے ہوتے ہیں، وہاں خاردار تار لگا کے ایک طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ خوش ہو جلسے، تنظیمی کنونشن، ورکر کنونشن، جلسہ، وٹ ایور، وہاں پر جا کے انہوں نے کیا بیسیکلی ایک پوری کیمپین کی گئی۔ وہ یہ کی گئی کہ 2013 سے 18 تک میرے والد صاحب کی، وہ کہتی ہیں کہ حکومت میں یہ ریٹس تھے۔ صحیح۔ مطلب جو پرائسز کا بڑھنا ہے یہ ایک کانسٹنٹ فنامنا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ ایبسلیوٹلی۔ وہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک کو اٹھا لیں، 2013 سے 18 تک کی جو پرائسز ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کمپیئر کریں میرے چاچا کی حکومت سے، کہ اب جو پرائسز ہیں ان سے کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ میرے والد صاحب کی حکومت کی کتنی بہترین پرفارمنس تھی، ماشاءاللہ، تو اس کی بنیاد پہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ صحیح۔ اور عمران خان نااہل تھا، عمران خان کی وجہ سے یہ ہوا، لہٰذا عمران خان کو ریجیکٹ کر دیں۔ صحیح۔ لوگ اس کم از کم بیانیے کو بائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب آپ نے کچھ لینے ہیں ایڈیشنل سٹیپس، لیکن ایڈیشنل سٹیپس کیا لیں گے؟ آج خبر یہ آئی ہے، میں آتا ہوں اس کی طرف، بڑی جو میر صاحب کا ٹویٹ ہے، جو پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، اور یہ کیسے آپ کے اور میرے جیبوں کے اوپر، لوگوں کی، عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ، یعنی ہمارے خرچ پہ یہ کیمپین کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کرامت مغل صاحب آپ کے کوئی کزن ہو، جی، وہ 50 روپے کماتے ہوں اور آپ 500 روپے کماتے ہوں، جی، تو آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ 200 روپے اٹھا کے آپ کی جیب سے نکال کے آپ کے کزن کو دے دیں، یار وہ کم کماتا ہے، اس کو دے دیں۔ مطلب یہ میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا، جو کراس سبسڈی کی واردات جو یہ ڈالنے جا رہے ہیں، جس کی تیاری کر لی ہے۔ لیکن ابھی ایک اور خبر آ گئی ہے، اور بہت ہی یعنی کہ اگین معاشی فرنٹ پہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ چلے جائیں ذرا فیصل آباد کھڑیاں والا روڈ پہ، آپ دیکھیں کتنی ٹیکسٹائل سیکٹر، کیا آپ کی فیکٹریاں، کہیں چلے جائیں
صورتحال آپ اندازہ لگائیں, بڑے بڑے پینٹ مینوفیکچررز بند کر گئے ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر بند کر رہا ہے, اسٹیل سیکٹر کی جو نیچے چلی گئی ہے, کار کے یونٹس, ٹریکٹرز کے, بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ایل سیز نہیں کھول رہی. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آیا کہ پاکستان میں ایک ہی تھی جو گاڑیوں کے ٹائر, جنرل ٹائر بنانے والی جو کمپنی تھی, اس نے بھی بند کر دیا اپنا پلانٹ, پروڈکشن بند کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم 4 اپریل کو ریویو کریں گے, دیکھیں گے کہ ہم نے کھولنا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا را مٹیریل نہیں آ رہا اور ہمارے لیے سسٹین کرنا اپنے آپریشنز کو غیر ممکن ہو چکا ہے, ناممکن ہے, ہم نہیں چلا سکتے صورتحال میں. اور آپ کا IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے, ابھی فی الحال کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے, اب تو نظر نہیں آ رہا. اب اس میں مصدق ملک صاحب نے ایک پالیسی اناؤنس کی جی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حاتم طائی کی قبر کو لات ماری نا جی. ظاہر ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ہاں, مصدق ملک صاحب جو کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور پھر وہ 1.5 فٹ کے اشتہار دیتے ہیں اخباروں میں, کروڑوں روپے کی کیمپینز, اربوں روپے کی کیمپینز میڈیا پہ چلائی جاتی ہیں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, 85 رکنی کابینہ رکھی جاتی ہے. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, ایک جہاز کے اوپر شٹل کرتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ پوری دنیا کے ملکوں میں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, ان کے للے تللے ختم نہیں ہوتے. بالکل وہ بتاتے ہیں, وہ ایون جو احسن اقبال ہیں یہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ایک بہت بڑا حاتم طائی ہوں, میں نے 4500 سی سی گاڑی چھوڑ کے لینڈ کروزر V8 جو ہے وہ میں چھوڑ کے میں 1800 سی سی پہ جا رہا ہوں. مطلب لینڈ کروزر بھی رکھی ہوئی تھی نا آپ نے ماشاءاللہ. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں میں توشہ خانہ میں پیسے بھی جمع کرا رہا ہوں. وہ تو کیا بات ہے. تو وہ جو حکومت ہے نا, اس میں بیسیکلی یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. مطلب آپ ڈیسیجن لیں گے کہ ہم اتنے کروڑ لوگوں کو, غریب لوگوں کو آٹا دے رہے ہیں, بالکل آپ دیں, آپ کے پاس آپ کی کٹی میں, آپ اکنامک فرنٹ کے اوپر ونڈرز کر رہے ہیں, آپ بہت پیسہ کما رہے ہیں, آپ کے پاس خزانے میں پیسہ موجود ہے, آپ وہ عوام کو دیں. صحیح, عوام کا حق ہے, عوام کا حق ہے یہ, آپ ان کو ریلیف دیں جی. اور اسی ریلیف کی بنیاد پہ آپ کا امیج بہتر ہوگا, آپ کو لوگ ووٹ دیں گے جی. ٹھیک ہے, آپ ان کی زندگیوں آسان بنائیں نا. دوسرا یہ کہ آپ اب جو مختلف چیزوں کی اشیاء کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں, آپ ان کو نیچے لے آئیں, آپ ایکسپورٹس بڑھا دیں, آپ معاشی انڈیکیٹرز کو ٹھیک کر دیں. یہی آپ کے الیکشن میں کام آئیں گے نا, نعرے کے دیکھیں ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ہمارے پاس اس کا حل موجود تھا, ہم بس پھر لوگ بائے کریں گے کہ واقعی یہ تباہی تو عمران خان کر کے گیا تھا, انہوں نے ٹھیک کر دیا. اب اناؤنس کی اس دن کے جناب جو موٹر سائیکل والے ہیں اور 800 سی سی تک کی جو گاڑی ہیں جی, ان کو 50 روپے لیٹر کم کیا جا رہا ہے پیٹرول. صحیح. اور اس کے علاوہ جو غریب ہیں ان کو آٹا والے 8 کروڑ لوگوں کو کہا تھا, 1 کروڑ جی, اچھا پنجاب کے 1 کروڑ لوگوں کو, سوری وہ 1 کروڑ لوگوں کو جناب آٹا جو ہے وہ, اس میں 3 لوگ مر چکے ہیں اب تک آٹا لیتے ہوئے جی. اب وہ اس کے اوپر نا جیسے ہی یہ اناؤنس کی نا, تو حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ہوں پہلے آپ کو ٹویٹ بتا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا IMF نے کیا جواب دیا جی. حامد میر صاحب کا جو ڈیلیٹڈ ٹویٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ غریبوں کے لیے اچھی خبر آ گئی, لیکن ٹی وی چینلز نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی, کیونکہ غریب لوگ اب ٹی وی کہاں دیکھتے ہیں. حکومت نے غریبوں کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 6 ہفتوں بعد موٹر سائیکل والوں کو سستا اور بڑی گاڑی والوں کو مہنگا پیٹرول ملے گا. یہ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں خود. یہ انہوں نے جناب کہا, بڑا خوش ہوئے حامد میر صاحب جی. پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئے. اس دوران کیا ہوا, شہباز رانا صاحب ہیں اکانومی کے بڑے اچھے کورسپونڈنٹ, ون آف دا بیسٹ, مائی کلاس فیلو, وہ آپ کو پتہ ہے وہ میرے کلاس فیلو جی جی, گریجویشن ہم نے اکٹھے کیا. شہباز رانا صاحب نے ان کو کوٹ ٹویٹ کیا جی. انہوں نے لکھا, سر اٹ از بیڈ نیوز, یہ اچھی خبر نہیں ہے, یہ بری خبر ہے. گورنمنٹ از ناٹ گیونگ سبسڈی فرام اٹس پاکٹ. اب حکومت اپنی جیب سے نہیں پیسے دے رہی, رادر 1000 سی سی اور اس سے زیادہ کی جو گاڑی کا اونر ہے وہ اس حکومت کی جو پولیٹیکل گیمبل ہے, جو اس کا سیاسی جوا ہے, اس کی پرائس پے کرے گا بائی سبسڈائزنگ فیول آف اپ ٹو 800 سی سی کار اونرز اینڈ موٹر سائیکلسٹ. PDM wants to win next elections by using leftover money of salaried class. مطلب ایک بندہ, میں آپ ہم جاتے ہیں, اگر میں اپنی گاڑی میں کہیں میرے پاس آ گئی قسمت سے کو 1300 سی سی گاڑی جی, ٹھیک ہے, ویسے تو 1000 سی سی ہے جی, لیکن ہے تو 800 سے زیادہ نا جی جی. تو اگر میرے پاس وہ ہے اور میں اس میں پیٹرول ڈلوا رہا ہوں اس میں 272 کا یا 277 کا, تو میرے اوپر وہ بوجھ ڈالا جائے گا
ون وے اور دی ادر، یا تو مجھے پیٹرول مہنگا پرچیز کرنا پڑے گا، آپ ہی کو مہنگا کرنا پڑے گا، یا مجھے 50 روپے زیادہ کا خریدنا پڑے گا، ایسے ہی ہے، 50 روپے کا اضافہ ہو جائے گا بڑی گاڑیوں کے لیے، یا پھر کسی اور طریقے سے میرے سے وہ پیسے لیے جائیں گے. میں آلریڈی اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہوں حکومت کو، ایک بڑا ہیوی ٹیکس دے رہا ہوں. اس کے بعد میں اپنا انکم ٹیکس دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے چیزیں پرچیز کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں، جی ایس ٹی، جو چیز خریدتے ہیں، ٹیکس، فلانا ٹیکس، سیس اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس کی بھرمار ہے. آپ میرے جیب سے نکالیں گے بھائی. آپ اپنا جو ویلفیئر پروجیکٹ ہے، یہ جو اپنی الیکشن کیمپین ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ کیا میسز کو، موٹر سائیکلوں والوں کو، چھوٹی گاڑی والوں کو، آپ کریں. اگر آپ کے پاس فسکل سپیس موجود ہے، آپ اچھا پرفارم کریں، آپ اپنے ملکی خزانے کو مضبوط کریں، اس میں پیسہ لائیں. یہ گورنمنٹ کا کہاں سے وہ ہو گیا کہ میں اگر فار ایگزامپل میں اگر 2 لاکھ روپے کماتا ہوں اور اپنا خرچہ میں اپنا 1,60,000 پہ کلوز کرتا ہوں، اور میں 40,000 روپے بچاتا ہوں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی اور ضرورتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے. بندہ ظاہر ہے کہ اس حکومت پہ تو نہیں بیٹھا نا، کوئی 100 غمی خوشی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس کے لیے بندہ ایک چھوٹا سا وہ رکھتا ہے. اگر میں یہ رکھتا ہوں 40,000 تو حکومت کہتی ہے کہ یہ 40,000 رکھ رہا ہے، اس سے لے لو، اس سے لے لو اور فلاں کو دے دو، تاکہ فلاں زیادہ ہے تو فلاں ہمیں ووٹ دے گا. مطلب ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ دیر از نو جسٹیفیکیشن. مطلب کہ ایسا کچھ نہیں جو کرنا، آپس ہی کر لو. ہاں یہ اس کی وہ فلموں میں دیکھا تھا آپ نے، وہ پرانی کچھ فلمیں ہوتی تھیں کہ جو بڑے ڈکیت ہوتے تھے، بڑے گنڈے ہوتے تھے، وہ فلاحی کام، رابن ہوڈ، ہاں وہ فلاحی کام بہت کرتے تھے. دیکھو میں امیروں کو لوٹتا ہوں اور میں غریبوں میں لٹاتا ہوں. دیسی رابن ہوڈ. ہاں کہ آئے اور جناب، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جا کے چوری کریں گے، چوری کے مال میں سے 20% آپ مسجد کے غلے میں ڈال دیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ میاں نے مجھے بخش دیا ہوگا. پاسبل نہیں ہے. آپ جائیں گے اپنی دکان کے باہر، آپ نے دکان کے اندر لوٹے ڈالی ہوئی ہو، ملاوٹ والا مال اور سب کچھ، پھر وقفہ برائے نماز لگائیں گے اور آپ نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام فراڈ کدھر لگا رہے ہیں. مطلب وہ جو پرچی جوا کر کے اس سے پیسے کما کے حج کرنے چلے جائیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنا قبول ہوگا؟ ویسے تو اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ طریقہ اللہ نے واضح. اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان سے نہیں لے کے نا ان کو دے دو اور ان کے ووٹ کھڑے کر لو جن کے حالات وہ انہوں نے رونا ساڑھے تک نہ. مطلب آپ کی جو ویلفیئر ہے بھیا، جو آپ نے کرنی ہے نا، دیکھیں جو آپ نے دعائیں سمیٹنے کے لیے، بہبود کے کام، ووٹ سمیٹنے کے لیے جو آپ نے بہبود کے کام کرنے ہیں، اپنی پاکٹ سے کریں. صحیح. مطلب آپ نے اگر کرنا ہے، میں اپنے طور پہ کروں گا نا، میرے اندر بھی ایک دل ہے، میں بھی انسان ہوں، میں کر لوں گا اگر مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے. تو آئی ایم ایف کو بھی ماموں بنایا. آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں، آئی ایم ایف نے آگے سے کیا کہا ہے کہ ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا پیٹرول سبسڈی دینے کے لیے. صحیح. یہ جتنا بھی جو فسکل ڈسپلن کے حوالے سے، وہ بیسکلی جو ون آف دی آبجیکشنز جو آئی ایم ایف نے ریز کیے تھے، جنوری کی 8-9 تاریخ کو ہوا ہے جو پاکستان کے فلڈز کے حوالے سے کانفرنس جنیوا میں، اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر آئی ایم ایف سے میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت میں نے ویڈیو کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ بڑی شدید غصے کا اظہار کیا. اسحاق ڈار صاحب کو 5-6 انہوں نے بڑے وہ پوائنٹس دیے. انہوں نے کہا کہ جائیں ایک کنکریٹ سالڈ پلان آف ایکشن کے ساتھ واپس آئیں کہ ہم تو پیسے دے دیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیسے واپس لوٹائیں گے، آپ کی کیا پالیسی ہے. ایک اکنامک پلان آف ایکشن لائیں. انہوں نے ساتھ میں یہ سبسڈیز والے معاملے، فسکل ڈسپلن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے گورنمنٹ کے اور اداروں کے اخراجات کم کرنے کی بات کی تھی. انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے خاتمے کی بات کی تھی. انہوں نے لائن لاسز کے خاتمے کی بات کی تھی. مختلف سیٹ انہوں نے سامنے رکھا تھا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. بہرحال ایک الیکشن نعرہ ہے، الیکشن کیمپین ہے. حکومت نے دکھانا ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی ہے. ان کی جیب سے نکالو، ان کی جیب میں ڈالو. تو یہ جناب یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اور میر صاحب جو ہیں انہوں نے تعریف کرنے کے بعد، جب اس وقت تک موجود تھی ظاہر ہے تبھی تو کوٹ ٹویٹ کیا، جب کوئی سیاح بندہ شہباز رانا نے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا، اس کے بعد وہ اپنا ٹویٹ اور انہوں نے مصدق ملک کو میرا خیال ٹیگ بھی کیا تھا. وہ پروگرام میں نہیں آ رہے ہوں گے نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو پروگرام میں گیسٹ آ جائیں گے، ایز اے گیسٹ پروگرام میں آئیں گے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.